مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ لوگوں کی جو بات ہے وہ کہاں رکی ہوئی؟ کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی فرما رہے تھے تقریباً 80% بات ہو گئی ہے، تو 20% جو رکاوٹ ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو کیا مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ جو اتحاد بنانا تھا عید کے بعد وقت گزر رہا ہے، کیا وہ ڈیلے میں چلا گیا؟ یہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. خان صاحب تک جو رسائی ہے وہ سلمان اکرم رائے صاحب نہیں مل پا رہے، دیگر رہنما نہیں مل پا رہے، تو ان کے جو تحفظات ہیں وہ انشاءاللہ دور کرنے کے لیے ہم پوری اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں ڈسکس کر کے انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہمارا وہ ساتھ چلیں. ہمارا جو کاز ہے وہ رول آف لا ہے، تو اس کے لیے جو جماعت بھی آئے ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، اور ہم تو اس ملک کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں. اقتدار کی خاطر اگر لڑ رہے ہوتے تو آج اقتدار میں بیٹھے ہوتے. لیکن آپ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ کا اتحاد ہو جائے JUIF کے ساتھ، لیکن وہ آپ لوگ کی جانب سے ایسے بیانات داغ دیے جاتے ہیں جس میں مولانا صاحب کو تحفظات ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی بیان بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ان کا ضرور بات کریں گے اور کہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اسی میں ٹائم گزرتا رہے گا. یہ اگلی عید کی بات کی تھی، 2025 کی عید تھی. نہیں، اسی عید کی بات تھی. اس عید کے بعد خان صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے، تو ابھی بھی انہوں نے ہدایت دی ہے کہ تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں، اور ہمارے پاس اسٹریٹ جو احتجاج کا آپشن ہے وہ موجود ہے. لیکن میں بٹ صاحب کی دو جو انہوں نے چیزیں اٹھائی ہیں اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ مجھے دکھا دیں کہ پاکستان کے اندر 1 روپے کی انویسٹمنٹ آئی ہو، آپ دکھا دیں کہ کوئی قانون جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہ گیا ہو، آئین پاکستان کے اندر رہ گیا ہو، سپریم کورٹ نے حکم دیا مقرر وقت کے اوپر الیکشن نہیں کروایا گیا، جو الیکشن کروائے گئے پورے اس کے اندر فارم 47 لے کر آ گئے، اور اوورسیز کنونشن جو ہے اس پہ بھی میں کمنٹ اگلے دن بھی کیا تھا کہ آپ ایک میرے دوست کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں زیادہ کے زیادہ اوورسیز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. وہی ہے نا، تو آپ لیکن آپ نے یہ دیکھا ابھی جب دے کے آپ ان کو کرائے کے اوپر لے کر آئیں گے کہ آئیے، یا نون کے کارکن پکڑ کے لے آئیں گے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ یہ کہ نہیں اوورسیز کرائے پہ یار کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ اپنی باری پہ بات نہیں، یہ آپ کرائے پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، آپ کو بتا دیتا ہوں آج سے 15 دن پہلے ہی یہ کرائے پہ ایسی ہے نا کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہم آپ کو جو بڑا پروٹوکول دیں گے، ہم آپ کو ویزے بھی ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، ہر طرح کی فیسیلیٹیز ہم آپ کو دیں گے، آپ کے بچوں کو دیں گے، آپ آئیے گا، آپ کو انجوائمنٹ ہوگی، وہاں پر یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر ایسا ہی ہے. ابھی جو ریکارڈ ترسیلات ہوئی ہیں یہ زر اور ریمیٹنس کتنے پیسے ہیں پاکستان میں؟ 4.1 بلین ڈالر آئے ڈاکٹر فضا پچھلے مہینے. ایک مجھے دکھا دیں کہ کس جگہ پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے 1 روپے کی بھی، 1 روپے کی دکھا دیں کس جگہ کی بات ہو رہی ہے. نہیں، میں وہی کہ انویسٹمنٹ کہاں پر ہوئی ہے. بیسیکلی تو یہ ہے نا کہ آپ پچھلے والی بات ہے نہیں، مجھے پچھلی بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے کہا تفریح کرنے کے لیے ان کو کرائے پہ لایا گیا اوورسیز پاکستانیوں کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تفریح کرنے کے لیے. اگر اتنی ہی عزت اور اتنی اوورسیز پاکستانیوں کی ریسپیکٹ ہوتی تو ان کو ووٹ کا حق دیا جاتا کہ وہ ووٹ آ کر آئے. یہ اس کی مخالفت کس نے کی تھی ان کو ووٹ دینے کی؟ ٹھیک ہے، اور کیا انہوں نے کتنی کوشش کی ہے کہ ان کو ووٹ ملے؟ EVM مشین کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ عمران خان نے کہا تھا کہ EVM مشینوں الیکٹرانک مشینوں تاکہ ملک کے اندر فری، اگر وہ چور ہوتا نا یا چور دروازے سے آنا چاہ رہا ہوتا تو وہ کبھی بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات نہ کرتا. آپ دیکھیں سندھ کے اندر الیکشن ہوا ہے اور جس طرح وہاں زرداری کے نمائندے کو جتوا دیا گیا ہے، وہ ساری دنیا نے نہیں دیکھا. اتنا کچھ ان کے لیے کیا جا رہا ہے، جا کے کدھر کوٹے دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ ووٹ دیں نا، آپ ابھی الیکشن کروا لیں، اوورسیز پاکستانی ووٹ کارڈ دے دیں. باتیں ہو رہی ہیں آن لائن آپ ووٹنگ کرا لیں اوورسیز پاکستانیوں کی پتہ چل جائے گا. آپ سب پاکستان کی صوبے کی کرا لیں، ضلع کی کرا لیں. 76 ممالک سے لے کر آئے ہیں صرف امپریشن دینے کے لیے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ایک بات ہے، چلے جائیں ایک سوال ہے، چلیں مجھے ایک بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے ہیں، ان کو لایا گیا ہے کرائے پہ اور وہ محظوظ ہونے کے لیے آئے ہیں. وہ کنونشن دیکھنے کے لیے کیوں آئیں گے محظوظ ہونے کے لیے؟ لوڑ پئی سی شہباز شریف دے فوٹو دے نال کھڑے ہو کے تصویر سکھا. کیا شہباز شریف دے فوٹو دے نال کوئی بندہ آزاد کھڑا ہو کے فوٹو چکا سکتا ہے؟ کوئی جڑا MP ہوگی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں چکا سکتا نا. آپ عوام سے رائے لے لیں، آپ اوپن سروے کروا لیں. اب آپ میری سنیں، ریئلٹی میں بتاؤں آپ کو. میں بھی اوورسیز ہوں، میں نے 28 سال سپینڈ کیے ہیں یو کے. تو پھر آپ کے فارمولے کے تحت وہ PM کو وہاں بلا لیتے. دیکھیں نا، ایک میری بات سن لیں، اب وہ بات ختم ہو گئی. سنیں وہ تو آپ کہیں نا، سنیں میری اب بات ہونی 17 سیٹوں والے. دیکھیں اوورسیز میں بھی ہوں. اوورسیز کا یہ جو ہوا ہے نا کنونشن، اس نے ایک بات کو پروو کیا ہے کہ جو پاکستانی اوورسیز ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتا ہے، وہ اپنے ملک سے پیار کرتا ہے. میں کہتا ہوں میں زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے ملک سے جو یہاں رہنے والے ہیں.
یہ ایک ہمارا جذبہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ یہ پاکستان کے لوگ نہیں پیار آپ تو کرتے. خود برطانیہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں کیا ہوتا تھا کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان کے متعلق کوئی اچھی بات ہوتی ہے, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہو گیا ہے, جیسے دھماکے ہوئے انڈیا نے کیا, پاکستان نے کیا, ہم نے کہا دیکھو ہم نے بھی کر دیا, آپس میں باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ کوئی سیاسی جماعت کہے جی کہ تم نے ریمیٹنس نہیں بھیجنی اپنے گھر میں, پاکستان میں پیسے نہیں بھیجنے, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے بھیج دیے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو ایک بندہ مجھے بتائیں جس کو کچھ چیز ملی ہے, ٹکٹ ملا ہے, ہر بندہ اپنی خوشی سے آیا, ان کے جذبات آپ نے دیکھے ہیں. 3 دن کے کنونشن رہا ہے, اور یہ پروف ہوا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ کوئی 1200-1300 لوگ تھے, 1300 پورا سارے ملک کو, نہیں جو 90 لاکھ لوگ ہیں تو آپ لا لیں, آپ کیا ان کو روک لیں دوبارہ پھر کہ وہ نہ ریمیٹنس بھیجیں. ہم ایک حلقے کے اندر کھڑے ہو کر بلا لیتے ہیں بندے, ایک اور بات, ای وی ایم کی بات کا آپ کے دور میں بھی ضمنی انتخابات ہوتے تھے نا, 1200 لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستانی جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کیوں, کہاں 1 کروڑ لوگ. ای وی ایم کی بات میں بتاؤں, دیکھیں یہ ای وی ایم ایک فراڈ تھا. مجھے بتائیں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ آزادی ملنی, بل پاس ہو رہا ہے کہ جو لوگ جس طرح ہوتا ہے نا جی کہ لیڈیز کی سیٹیں ملی جاتی ہیں, یا آزاد کشمیر میں ایک بندے کو وہاں سیٹ ملتی ہے ایم ایل اے کی, میں کہتا ہوں یہ بل آ رہا ہے اور یہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایم این اے اسپیشل سیٹوں پہ ان کو موقع دیے جائے. اوورسیز ہیں وہ پورے دنیا سے اگر 10 بنتے ہیں 6 بنتے ہیں, وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھے, وہ اپنے اوورسیز کی بات وہاں کریں, وہ وہاں چلے گی. آپ مجھے بتائیں, میں رہتا ہوں پنڈی میں, دوسرا بندہ رہتا ہے کراچی میں, وہ کیسے ووٹ ڈال کے بتائے گا کس کو ووٹ ڈالنا ہے. ایک اور سوال ہے نعیم صاحب, اگر اوورسیز پاکستانی نہیں آنا چاہتے تھے تو انکار بھی تو کر سکتے تھے نا. میں آپ کو جواب مل گیا, 1200 اوورسیز پاکستانی تو وہ کہہ دیتے نا, وہ کہہ دیتے فیسیلیٹیٹ کر کے لائے ہیں پوری دنیا سے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ پہ وہ 1200 بھاری ہیں. ایک منٹ, وہ 1200 آپ جو لے کر آئے ہیں, وہ منع کر دیتے کوئی نا, اگر کارکن ہے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ, وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ کا دروازہ جب تک نہیں کھلے گا ہم نہیں آئیں گے. نہیں ایسا ہے, وطن سے محبت کے لیے آئے نا, 1 کروڑ لوگوں میں سے آپ پیسے دے کر اگر 2000 بندے اکٹھے کر لیں تو آپ کہیں گے آپ ووٹ کرا دینا, آپ ان کو ووٹ کاغذ دے دیں, 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا. تو ووٹ آپ ادھر اکٹھے کر کے دکھا دیں اوپن جگہ پر. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, لندن کال دیں, دوسری بات لندن کال دیں, میں بٹ صاحب کو چیلنج کرتا ہوں, میں لندن آپ کال دیں, پوری دنیا سے آپ مشورہ دیں, چلے میں عمران خان کے نام پر ہم بلاتے ہیں, مشورہ دے دیں, پتہ چل جائے گا 1 منٹ کے اندر. آپ پیسے دے کر لے کریں, کوئی منڈی باؤدین کا وہاں بیچارہ گیا ہوا ہے, کوئی کارکن, یہ اوورسیز ہیں. اب یہ نولی کے کارکن ہیں, ثاقب ہے میرے دوست منڈی باؤدین سے, ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی کیونکہ وہ نولی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے اوورسیز شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بھائی شہباز شریف کے ساتھ اس کی فیملی نہیں کھڑی ہوتی, وہ کہہ رہے آئی, وہ کہہ رہے نہیں آئی. کیا کہتے نہیں آئے, $4.1 بلین نہیں آئے, کدھر آئے دکھائیں. اچھا میں بیگ میں اٹھا کے نہیں دکھائیں نا, آپ جس جگہ پر ہیں کس جگہ پر لگے. چیلنج کریں جائیں جا کے, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, کیا میں ہر بات آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ بھاگتے ہیں. آپ کہتے نہیں آئے, میں کہتا ہوں آپ کے پاس 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے ان 3 سالوں کے اندر. میں کہتا ہوں آپ فارم 45 کے مطابق آ رہے ہوں, آپ کو 47 پہ بنایا گیا. میں کہتا ہوں شہباز شریف, نواز شریف, مریم, تمام لوگ اپنے حلقوں سے آ رہے ہوں, آپ فارم 45 اور 47 لے کر آ جائیں. میں کہتا ہوں کہ چلتی ہے آتا بھائی کیوں چلتی ہے, میں جو چیلنج آپ کو کرتا ہوں, میں جو چیلنج کرتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, آپ اتنے ہی ملک کے خیر خواہ ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں, آپ اتنے ہی ملک کے خیر خواہ ہیں, شریف خاندان کی ساری جائیداد پاکستان کے اندر لے آئیں, پھر آپ پوری دنیا کو کہیے گا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ. شریف خاندان کی ساری پراپرٹی ادھر ہے, ملنے ہیں ان کی, یہ ایل فل اپارٹمنٹ کس کا ہے, جو پیسے پڑے ہوئے پوری دنیا میں, کدھر پڑے, ہر ملک میں پڑے ہوئے ہیں. 190 ملین آیا تو آپ کے علی بابا چالی شور کھا, 190 ملین پاؤنڈ کس کا آیا, ملک ریاض کا, اس کا آیا. چلو شکر ہے آپ نے خود مان لیا, اس کا اپنا آیا, اور اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں, شہباز شریف یونیورسٹی بنا. وہ بلیک منی ثابت ہوئی, 190 ملین ملک ریاض نے کہتا ہے یہ ایل اپارٹمنٹ ہم کیوں لے کر آئے, آپ اپنے اپارٹمنٹ باہر بنائیں, آپ اپنی جائیدادیں باہر بنائیں, اور دنیا کو باہر بنائی ہے. میں کہہ رہا ہوں ایل فل اپارٹمنٹ ایمن فیلڈ کا والد صاحب نے لیا ہے, میاں صاحب کے والد صاحب نے, لے آؤ نہیں لے آؤ, کیوں لے کیوں بھاگنے کے لیے رکھا ہوا ہے, کیا بات ہوئی, ہم ادھر بیٹھے ہیں بھاگنے کے لیے رکھا ہوا ہے. میاں نواز شریف کی ساری پراپرٹی ادھر ہے, اسٹیل مل ان کی,
उस वक्त है जब मरियम सियासत नवाज में की भी क्या नहीं थे। प्रॉपर्टी है उसका? मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की क्या उसके प्रॉपर्टी? जो मियां साहब की प्रॉपर्टी वो तो कहती थी मेरे नाम पर पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं करते है, ना। और 1400 जब कनाल वाला लाहौर के साहब अंदर के नाम निकली है है, तो बेटी का नाम जो कैसे 1400 होगी? कनाल जो लाहौर में निकली है वो किसके नाम पे? ये आप मुझे बताएं, ये बनी गाला किसका है? मैं बनी गाला तो ऑन किसका करते हैं है? ना, किसका वो है? कहती है कि मेरी किसका जायदाद दुनिया में क्या पाकिस्तान में मेरी नहीं है। बात का जवाब है, बनी गाला किसका है? मैं बता रहा हूँ उसको तो हम ऑन करते हैं किसका है? ना। आप बताएं कि मरियम नवाज की नहीं, स्टेटमेंट नहीं, कौन करेंगे कि मरियम मेरे नवाज नाम शरीफ के मेरे वालिद नाम पर साहब- एक जायदाद नहीं है। आप बनी इस गाला स्टेटमेंट किसका कौन है? करेंगे या 1400 कनाल को करेंगे? चलें। जवाब ने बनी गाला किसका वो है? सवाल जो हमने उठाया था कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मेरे बनी गाला वालिद किसका है? हैं, चलें वो भाई, गरीब बस इंसान थे, आगे चलते और हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम बनी- कहती हैं कि जो मियां- पैसे हैं मेरे दादा की तरफ से तो ट्रांसफर दादा है ना, उनके दादा की स्टील मिल नहीं थी, तो वो फिर शहबाज कारोबारी शरीफ नहीं, झूठ बोल दोनों रहा है। बात आगे चलते हैं। नहीं, नवाज शहबाज शरीफ शरीफ वो झूठ है, बोल रहा आगे चलते जब हैं। वो स्कूल कॉलेज जाते थे उनके पास मर्सिडीज होती थी, कारें आप चेक कर तो लें, जो वो एक तोशा खाने से खानदानी- ली थी खानदानी वो लोग किधर हैं। गई? और वो खानदानी ये जो लोगों को मुझे तोशा अपना- खाने से चोरी करने की वो क्या घड़ी जरूरत किधर थी? गई जो चोरी करके नहीं, वो जाली पैसे सीटें अदा बेची? करके लिए थे। किधर से? तोशा खाने से गाड़ी ली नहीं जा सकती। नहीं, क्यों नहीं ली जा सकती? कानून नहीं है, पर्सनल इस्तेमाल के लिए आप कानून पैसे नहीं है, ले- कानून पढ़े। घड़ी नहीं ली जा सकती जो आप बाहर बेचते हैं दुबई में। गाड़ी हल्फन ली जा सकती है, आप हल्फन और कहते हैं कि फिर गाड़ी ली बेची जा जाती सकती है, है। हल्फन ली जा सकती है गाड़ी अपन अपने नहीं साहब, लिए। आप हाथ जरा कर अच्छा, दे गाड़ी दे अपने दे, लिए। हल्फन दे देंगे। मुझे आप बताएं, तोशा खाना गाड़ी ली जा सकती भाई है। मेरे घड़ी- ऊपर डॉक्टर एक मिनट फिजा- व्हाट्सएप पे मुझे एक वो कॉल हल्फन घड़ी- कह देंगे तोशा मेरे- खाना से घड़ी ली जो गाड़ी गाड़ी ली जा पकड़ी सकती गई है। उसने कहा जी गाड़ी ली जा अच्छा गाड़ी। क्या हो गया आप दोनों को? मैंने भी कंट्रोल 5 करके करोड़ बस करें। मैंने ये भी थी 5 घड़ी। लाख की गाड़ी जड़ी है ना, मर्सिडीज क्या? और ये BMW गाड़ी थी ना रोलेक्स, हाँ जी। हाँ, जब वो पैसे दे बिकी के ना दुबई में, पैसे हाँ, दे के अपने ये लेता ना, पैसे बाहर दे जाके के। बेची आप गई, घड़ी ये पैसे सवाल दे है। के। घड़ी का पैसे भी दे क्या के। एग्जांपल दे रहे थे? घड़ी पैसे की दे ये के। एग्जांपल है कि यहाँ जाली रसीद बनी, हाँ। घड़ी ली, घड़ी लेके आप अपने साथ पास रख लो, कोई पैसे प्रॉब्लम दे नहीं है। के आप तोशाखाना से ले सकते हैं, बेचने के पैसा लिए दे के तोशाखाना से गाड़ी नहीं ली जा सकती। गाड़ी इस बात लेके का आप हलफ अपने दे लिए इस्तेमाल कर दें। सकते हैं। नहीं ले सकते, हलफ दे दें। मैं हलफ देता हूँ कि आप अपने यूज के लिए ले भाई अब आप लोगों की बेचने लड़ाई के ना लिए हो ले जाए, मेरे ऊपर सकते हैं। नफसियाती प्रेशर है। चलो, अल्लाह ताला और घड़ी उसको गलत करे तो झूठा हलफ। घड़ी जो है ना, घड़ी लेके तो बाहर बेचे वो और बंदा बात के साहब, ईमान कि की ये अपनी मैंने क्रास कर घड़ी लेने, वो मेरी थी, केड़ी चले, गाल है। चले, जो आगे मैंने चलते। और इमरान अब के देखिए उसके चल दोस्त रहा से है जी। खरीदी और वो पकड़ी ओ, गई, एक वो जमाती सऊदी का शहजादा जमाने भी का शर्मा झूठी- गया झूठी कसम कि खा यार ये रहा है। घड़ी कोई कहाँ गाल से नहीं तुम है। चले भाई ले आए हो? चले, छोड़ो जी, मेरे ख्याल से हलफ उठा दिया वक्त ही खत्म हो गया। बात ही खत्म हो गई। बात खत्म जब हो हलफ गई। उठा दिया, जब आपने घड़ी जब हलफ लेके उठा दिया बाहर बेची कि तो आपने गाड़ी जुर्म ली जा किया। सकती है। आप वो गाड़ी कानून- लेके अपने पास रखे, अब वो कोई जुर्म कानून नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम बुलाइएगा, अब वो मैं ले- लेकर चले, आऊंगा। मैं closing की मैं तरफ उसको अगर कॉपी आपने करा के मैं पैसे यहाँ जमा पर करा चलाऊंगा। दिए हो, जब आपने पैसे जमा कराए हो गाड़ी के, तो आप अपने लिए यूज करें, कोई जुर्म No, नहीं। never. जब आप घड़ी लेकर Never. दुबई जाके नहीं बेचेंगे नहीं जुर्म नहीं है। ले सकते, नहीं ले सकते चलें। गाड़ी इस जो बहस आप को- गाड़ी नहीं ले सकते, ये तो नहीं, आप तोशा खाना से कानून आप है। चीज ले सकते हैं, पैसे जमा करा के अपने यूज के लिए। चले जी, तो दोनों आप मेहमान- मान रहे हैं, दोनों आप खुद- मेहमानों का- आप खुद मान रहे हैं कि दोनों गाड़ी ले मेहमानों सकते का हैं। बहुत गाड़ी नहीं, गाड़ी गाड़ी नहीं ले सकते हैं, गाड़ी नहीं ले अपने सकते। लिए नहीं बाहर ले नहीं भेज सकते। नहीं ले सकते। शर्मिंदगी हुई शहजादे के साथ, उसने कहा ये घड़ी तो तुम्हारी बाजार बिक रही है दुबई में। भाई गाड़ी के ऊपर खलफ आगे चलते हैं ना, घड़ी और गाड़ी से आगे चले। चले आए चलाए ना, आगे चले, क्या करें? आप लोग आज दोनों इतने हाइपर तो हो रहे बता रहे हैं हैं। आपको मेरे- ये बात। मैं तो बस मुझे वो प्यार वाली एपिसोड याद आ रही थी कि बाबा हाथापाई शुरू ना हो जाए। जब भी इनसे सवाल किया जाएगा जी, जी। ये इसी तरह चलाएंगे, ये इसी तरह बात मुझे उठाएंगे, बताएं क्योंकि क्या सच का कोई सामना नहीं सुने करता। आप हम मुझे- इनसे कह पीपल्स देना कि पार्टी- आपने एक मुझे गोलियां बात सीधी बताएं। चलाई। पीपल्स पार्टी ये आंखें ऊपर दिखा रही है, चलाएं। आपको हम बैकफुट कहेंगे पे जा कि सकती अगर नो में किसी पीपल्स पार्टी अगर आंखें दिखा रही है, ये नहीं। देखें ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के कौन बड़े सी जमहूरी इख्तिलाफात है ना, हुकूमत तो है जो हम दांडी आपस के में जरिए बैठ आई है? जाएंगे। दांडी आप के लोग जरिए तो आई किसी के साथ बैठते ही जमहूरी नहीं, हुकूमत। आप तो नहीं। अपोजिशन भी नहीं करते। दादरी वाले जो है देखे ना, जमहूरी हैं। आप किसी के क्या- साथ बैठते हैं तो बात होती है ना। भाई अगर चले ये जी, जमहूरी हमारे है, तो आप फवाद है। चले जी, लेकिन प्रोग्राम का बातों से खत्म हो रहा है, खत्म हो ठीक है जाते जी। दोनों मेहमानों ये का आपको नहीं, अपोजिशन भी इकट्ठी नहीं कर सकते। दोनों मेहमानों का बहुत मौलाना शुक्रिया। साहब कहते हैं मेरा लगे मैंडेट रहना, वापस प्रोग्राम तो करो। बाद दोनों मेहमानों का आज आप लोगों ने कॉफी पी है, आके क्या हो गया? नहीं, बड़ी अच्छी कॉफी थी, ज्यादा मैंने मेरे पी ख्याल है। से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेकिन मेरी आप तो बड़ी उठा के जबरदस्त लेंगे थी। कॉफी। कॉफी लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ना, मजे कैफीन की। ज्यादा थी उसमें। नहीं, काफी अच्छी थी, ठीक है, मजे इसलिए आप लोग बहुत की। एक्टिव या तो आपने अपने हाथ से बनाई थी। मुझे लगता यही है, चलें जी, ब्रेक ये के काफी बाद लड़ गई हमें।